دیکھیں جی، آج جیسے کہ ماشاءاللہ برسٹر امجد صاحب نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کانفرنس رکھ کے جو اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ آغاز کیا ہے، ہمارے صبح کا آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ ہر ایک پہ لگا دیتے ہو تم کفر کا فتویٰ، یہ دین تیرے باپ کی جگیر ہے، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ شیلٹر کرا کہ آپ جائے تلوار پھینک دیں، اس گھر میں جا کے پناہ لے لیں، آپ کو عام معافی۔ جب ہم زندگی میں آئے گناہ کرتے رہے، ہماری سفارش کے لیے جو امتی ہیں نبی کے وسلم ہماری سفارش فرمائیں۔ خلوص سے بھرپور انسان ہیں جو لوگوں کے دلوں میں دوستوں میں گھر کر لیتے ہیں، تو صرف یہ ہے کہ ان پہ میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے لیں، الف ہے، دال ہے، میم ہے، آدم ہے، الف توحید ہے، دال دلیل ہے، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ جو ہے آگ کی آمد ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی مقتدی ہیں۔ آگ کی ولادت، آگ کی آمد کا بتاتے چلے کہ ہمارے آقا آ رہے ہیں، ہمارے آقا آ رہے ہیں۔ بھائی جس نے نہیں ماننا نہ مانے، لکم دینکم ولی دین۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ 365 کو آپ جب کیلکولیشن کریں گے 3 + 6 + 5 = 14 ہو گئے۔ کتنا ہو گئے؟ 14 ہو گئے۔ تیمور صاحب دیکھیں کتنے ہوتے ہیں؟ 14 ہو گئے۔ 1 + 4 = کیا ہو گیا؟ 5 ہو گیا۔ اب اس گھڑی کے مطابق آپ چل رہے ہیں، اس میں 5 کا ڈسٹنس ہے، ادھر 5 آ رہے ہیں۔ 365 3 عید میلاد النبی ہے، ان کی جو آپ کے امتی ہیں۔ آپ سید الانبیاء علیہ السلام ہیں، سید الانبیاء، امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے، میرے ہاتھوں میں ادھر 5 کی شبیہ ہے، ادھر 5 کی شبیہ ہے۔ جو بندہ نہیں مانتا اس کی ایک ٹانگ کاٹیں، فوڑ میں آ جائے گا، وہ لولا لنگڑا ہو جائے گا۔ تو فرمایا تیرا جسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تا قاف واو یا میم تقویم میں 5 حروف پائے گی۔ فرمایا تقویم ہے تیرے اندر، خوبصورتی تیری پائتن پاک کے ساتھ ہے۔ فرمایا نمازیں 5 پڑھ رہا ہے، ابلیس نے بھی نہیں مانا تو نہ مانے گا تو پھر کیا بات ہوگی؟ بھائی فرمایا کہ الف لا ہا میم دال الحمد، قرآن کا آغاز 5 سے رکھا، نمازیں 5 رکھی۔ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ 5 کیا ہے؟ فرمایا یہی شرعی مصطفیٰ ہے، تو جچے گا اسی طرح۔ اگر ان کا ہو جائے گا پھر تیری بہنیں تجھ پہ پراؤڈ کریں گی، تیری ماں تجھ پہ پراؤڈ کرے گی، تیری بیوی تجھ پہ پراؤڈ کرے گی۔ بھائی جو تقویم ہے، تقویم تیری حسن سے ہوئی ہے، پھر یہ جو ہے اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے گھڑی کا؟ 12 میں 1 سے آغاز ہے، 12 میں ختم ہے۔ تو 12 جو ہے 1 + 2 = 3، یہ 12 ربیع الاول بھی ہے اور علی ہے۔ فرمایا یہ علی علیہ السلام، یہ سب کچھ ہی پنتن پاک ہے۔ اس لیے ساتھیوں، آج آپ اپنے آپ کو آزاد کریں، آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مان ان سے، ورنہ کل ماننا تو نہ مانے ہو۔ اے اللہ، ہر ایک پہ لگا دیتے ہو تم کفر کا فتویٰ، یہ دین تیرے باپ کی جگیر ہے، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کبھی بھی دین کی قربت لینی ہے، دین کی قربت لینی ہے تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں،
पैंतन पाक के साए के नीचे आए, जश्न मनाएं। जो जश्न मनाते हैं वो पाक होते हैं। ये जो जश्न मनाएंगे आप पाक हो जाएंगे। क्योंकि जब आपने कब्र में जाना, तकवीम है, फिर अल्लाह ने फरमाया तुम रददना असफला साफिलीन, घटिया जगह पे भेज रहा हूँ, तुझे मुंतकिल ट्रांसफर कर रहा हूँ। तूने घटिया नहीं होना, घटिया लोगों की बात नहीं सुननी, जो तुम्हें पैंतन पाक से दूर करे उनकी बात सुननी नहीं है। तुम रददना असफला साफिलीन, फरमाया तुझे सफल में घटिया जगह भेज रहा हूँ। ये भाई लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तेरे हुस्न का पेपर होना है, हुस्न का साथ नहीं छोड़ना। ये पैंतन पाक का साथ रखना है। फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, ज़वाल पे भेज रहा हूँ लेकिन तू अरूज पे जाएगा। इल्ला मगर इल्लल्लज़ीना आमनू, तूने आमनू होना, आखिरी बात वो आमिलू, फिर तूने ऐसे करना है सालिहीन में आ जाना और दर्जा ऊपर चला जाएगा। फिर फरमाया फालहुम अजरुन, फिर तुझे और पाक होगा, तुझे अजर मिलना शुरू हो जाएगा। जब तुझे अजर मिलना शुरू हो जाएगा, गैबी इमदाद होगी तेरी। जब तुम इस सतह पे आ जाओगे, फरमाया जब तुम पैंतन पाक का साथ नहीं छोड़ोगे, साथ रहोगे, तो फिर फालहुम अजरुन गैर ममनून, एक सतह ऐसी आएगी जितनी मेरी ताकत है उतनी तेरी हो जाएगी। दर दर ते गदाइयां कीतियां नहीं, असा होर कमाइयां कीतियां नहीं, एक सोनिया तेरा ना सोना असा दम दम नाल पका छड़िया, वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मेरे बहुत ही मोहतरम भाई बैरिस्टर अमजद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे रिकमेंड किया कि मैं इस महफ़िल में आऊँ। इस दुनिया की हर महफ़िल में आपका अपना दिल चाहता है कि आप जाएं और शामिल हों। ये वो महफ़िल है जिसमें जब तक आपकी अप्रूवल ना हो आप शामिल नहीं हो सकते। देखें, ये मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल है, इसमें ये इतने सारे झंडे लगे हुए हैं स्टेज के ऊपर। हर मुल्क का अंदर जाने के लिए एक वीज़ा है, हर मुल्क का एक वीज़ा लगता है, तो फिर आप उसकी अप्रूवल होती है तो आप उस मुल्क में विज़िट करते हैं। ये जो महफ़िल आज बैरिस्टर अमजद साहब हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं, इन्होंने जो सजाई है, इस महफ़िल में पहले आपको वीज़ा दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस काबिल समझा कि आप उनकी इस महफ़िल में शामिल हो, आप उनकी जो ईद मिलादुन नबी की एक बाबरकत महफ़िल है उसमें हो, क्योंकि इस महफ़िल में शामिल होने के बाद ये वाहिद महफ़िल है जो तमाम से अफजल है। जितनी महफ़िलें, जितने जलसे, जितने इजाज़ यहाँ पे उलमा इकराम बैठे हैं, पीर साहबान बैठे हैं, जितने आप लोग कर लें, उर्स मना लें, इस महफ़िल का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि इस महफ़िल का जो वीज़ा है वो आता है, नबी के वसल्लम अप्रूवल देते हैं, तो फिर आप लोग इस महफ़िल में आते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं जब मुझे जनाब की मैसेज आया तो ऑब्वियसली ये एक ऐसे अयाम होते हैं, इसमें हर जगह के ऊपर ये खूबसूरत महफ़िलें सजाई जाती है। अभी भी एक महफ़िल है जहाँ से मैंने शामिल होना है, तो लेकिन मेरी अप्रूवल थी इधर आने की, मेरी खुश नसीबी थी। और मैं जब इनका मैसेज आया, पहले मैं सोचने लगा कि ये देखें, ये इतना माशाल्लाह नबी के वसल्लम की मेरी मोहब्बत उनसे इतनी है कि आज मुझे एक और महफ़िल में इन्विटेशन आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग मेरे समेत खुश नसीब हैं कि आप बैरिस्टर अमजद के तवस्सुत से इस महफ़िल मिलाद में बैठे। इस कमरे के अंदर तो बहुत सारी शकायात होती हैं, बड़े अजीब होते हैं, लेकिन मैं मुबारक देता हूँ आपको बैरिस्टर साहब कि आपने नबी के वसल्लम की शान में, जो कि हक़ है हम सब उम्मतियों का, हम उनकी उम्मत हैं, हम लकी हैं, वी आर लकी कि हम उनकी उम्मत हैं। ज़रा देख लीजिए, जो उनकी उम्मत नहीं है तो कौन वो शख्स होगा जब हम ज़िंदगी में आए, गुनाह करते रहे, हमारी सिफारिश के लिए जो उम्मती हैं नबी के वसल्लम हमारी सिफारिश फरमाएंगे, हमें वो अल्लाह ताला से माफ़ी दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी उम्मती हैं। अब उनकी जो ज़िंदगी है, अगर हम बोलना शुरू करें तो मेरा ख्याल है आपके अल्फाज कम हो जाएंगे, आप लोगों की किताबें बंद हो जाएंगी,
جتنی بڑی کتابیں، جتنے بڑے والیومز ہیں، ان کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. کتاب کے ورق ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. میں آپ کو اتنی سی، جس طرح میں نے یہ بتایا کہ ان کی محفل میں آنا ایک ویزا ہے اور ان کی محفل میں شامل ہونا ایک ثواب ہے، اور وہ وہی لوگ جو اس قابل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کہاں بزی تھے لیکن آپ لوگ تشریف لائے، تو وہ وہی لوگ ہیں. اس طرح میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا ہوں. دیکھیں، ہماری نماز جب تک ہم درود شریف نہیں پڑھتے مکمل نہیں. ہمارا کلمہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ نہیں پڑھتے مکمل نہیں. ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم نبی کے وسلم محبت نہیں کریں گے. لفظ بڑے آسان ہیں. یہاں پہ چونکہ میرا خیال ہے شاید یہ اوورسیز کو بھی جا رہا ہے یہ پروگرام، تو وہاں پہ چونکہ میں آپ کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں. ہمارا مذہب کا نام ہے اسلام. کسی نے یہ سوچا کہ یہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ میڈم، ہر لفظ کی ایبریویشنز ہوتی ہیں اور اس کا آگے سے کوئی مطلب ہوتا ہے. کیونکہ آپ اٹارنی جنرل آفس سے ہیں، ہمارے بڑے قابل ہیں. کبھی کسی نے سوچا کہ یار یہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جی کلمہ پورا تبھی ہوتا ہے جب رسول کے وسلم کا نام ہو. یہ سب کو پتہ ہے کہ نماز تب مکمل ہوتی ہے جب درود پاک ہم پڑھتے ہیں نبی کے وسلم پہ. یہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا اسلام، ہم مسلمان تب ہوتے ہیں جب رسول کے وسلم کی وحدانیت کو ہم مانیں اور ان پہ ہم درود شریف پڑھیں. یہ سب کو معلوم ہے. لیکن یہ سب کو شاید معلوم نہ ہو کہ لفظ اسلام کا مطلب کیا ہے. تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام کا مطلب بڑا سمپل ہے. دیکھیں، اسلام کے سپیلنگ کیا ہیں؟ ISLAM، اسلام. دس از دس ورڈ اسلام. اب آئی سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئی. ایس سے کیا مطلب ہوگا؟ شیل. ایل سے کیا مطلب ہوگا؟ لو. اے سے مطلب کیا ہوگا؟ آلویز. اور ایم سے کیا مطلب ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ آئی شیل لو آلویز محمد، اور ان تک پہنچائے جاتے ہیں. اور جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یہ. آج جو یہ محفل سجی ہے نا جناب بریسر صاحب، یہ یہاں پہ کتنے روحانی مخلوق ہوگی جو ہم نہیں دیکھ پا رہے، کیونکہ ان کا ذکر ہے. ان کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں پہ روحانی مخلوق بھی آ جاتی ہے. چاہے یہ ایک چھوٹا کمرہ ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کتنے وجدانی تو ہم لوگ ہیں، روحانیت کتنی ہوگی اس میں. تو مبارک ہے آپ کے اوپر، آپ نے ایک فرض ادا کیا. ساری زندگی یہ آپ کی اور ہماری یہ کمائی ہے، یہ ایک ثواب لکھا جا رہا ہے. جتنے ایام ہم گزاریں گے تو اس میں ہمارا ثواب ہوگا. میں اپنا اجازت چاہوں گا، اور میں یہ بھی اجازت چاہوں گا اس محفل سے بھی، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک دوسری محفل میں بھی شامل ہونا ہے تاکہ میں ادھر کا بھی جو ہے وہ حاصل کر سکوں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آپ کا بھی شکریہ سر، آپ نے یاد رکھا. اور ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں اور وکیل صاحب ہمارے بڑے قابل احترام امتیاز صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا بھی بڑا شکریہ کہ وہ از اے لرنڈ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اور ہمارے CFO ہیں لیسکو کے، واٹ اے نائس مین. ان کی بھی محبت ہے. آپ کو بھی ویزا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ وسلم کی محبت پہ دیا ہے، تو آپ خوش نصیب ہیں، اب ادھر آ گئے ہیں. ورنہ آپ کے پاس بھی جتنی مصروفیت کا ٹائم ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور یہ ایک دن ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی آتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں فیملی ورک کریں، لیکن میڈم اپنے بچوں کو لائیں، ان کی یہ ویزا تھا، یہ پھول ہیں جو سب آئے ہیں. تو الحمدللہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے برداشت کیا. اور سے چل کر اور یہاں آنا میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے. اور جو اس حال میں تشریف فرما ہے حضرت نے، تو میرا خیال ہے تقریر اس میں بڑے جامع طریقے سے انہوں نے موضوع کے لحاظ سے بات کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے انتہائی مبارک دن ہے، اور اس دن میں جو ہمارے یہاں بیٹھنا آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پہ اللہ پاک کی خاص رحمت اور برکتیں ہیں. وہ اس موقع پہ کسی نے بہت خوبصورت شعر فرمایا ہے، کہتے ہیں محبوب کی محفل کو. یہ محفل ہے جی، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل ہے. تو کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، عنایت ہے کہ گزشِ مادیت کا دور ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے. لیکن آج دیکھیں اس وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اس پلیس میں، اس جگہ پر بیرسٹر صاحب نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کرنا اور اپنے دوستوں کو جمع کرنا. مقصد کیا ہے؟ ان کا کوئی لالچ غرض عنایت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے ایک انتہائی مخلص اور خلوص سے بھرپور انسان ہیں جو لوگوں کے دلوں میں، دوستوں میں گھر کر لیتے ہیں. تو صرف یہ ہے کہ ان پہ میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے کہ وہ اس خوبصورت دوستوں میں اور محفل میں، اس مبارک
کے موقع پہ انہوں نے محفل سجائی، تو میں اس موقع پہ انتہائی اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رات ہمارے بھی پروگرام تھا، رات 2 بجے میں وہاں سے چلا پشاور سے، صبح پہنچا، اور پھر مقصد یہی تھا کہ میں اس محفل میں شرکت کروں تاکہ سرکار کے بارگاہ میں ہمارا یہ آنا بیٹھنا اور ان کے پاس قبولیت کا درجہ قبول ہو۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ: کعبے کے بدل دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، میرے پیارے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیاری آل اطہار پر دل و جان کے ساتھ سکون اور روح اطمینان کے لیے درود پاک کی لاکھوں کروڑوں سلام اور درود۔ بہت شکریہ، والسلام۔ عالم کا دلہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو دل چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ دور دراز سے وقت نکال کے اس روحانی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میرے دوست صوبے سے باہر سے آئے ہیں، ہمارے وکلاء دوست، ہمارے اوورسیز پاکستانی کمیشن کو چاہنے والے، بزنس کمیونٹی کے افراد اور علماء اکرام اسپیشلی یہاں آئے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس محفل کو رونق بخشی۔ میں اپنے تمام سٹاف کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے شارٹ نوٹس کے اوپر اس تقریب کا اہتمام کرنے میں معاونت فرمائی ہے۔ انظر مہمان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی نظامت کی ہے، اور حافظ صاحب کا کہ انہوں نے چھوٹی عمر میں بھی بہت اچھی تلاوت کی ہے۔ جزاک اللہ۔ کہاں سے شروع کیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنا یہ ایک ایور لاسٹنگ آفاقی سبجیکٹ ہے۔ تو میں نے 3 پوائنٹس پک کیے ہیں۔ ہماری اسسٹنٹ اٹارنی جنرل یہاں بیٹھی ہیں، ان کے بچے بھی آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ایز اے انسان دنیا میں کیسے آپریٹ کرتے تھے، اپنے گھر میں کیسے تھے، جب ان کے پاس طاقت آئی تو ایز طاقتور کیسے تھے۔ تو تینوں میں سے اگر آپ ان کی، جیسا کہ علماء اکرام نے کہا ہے کہ ان کی ذات میں تمام دنیا کے لیے رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اس میں ایک مثال ہے جس کو ہم فالو کر کے اپنی اس دنیا میں اور آخرت میں نجات پا سکتے ہیں۔ ان کے پاس قرآن ہے جس کو فالو کر کے ہم اپنا کوڈ آف ایتھکس بنا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے اوپر جس طرح تحمل کا مظاہرہ کیا، تو آپ کو لگے گا کہ اگر ہم اس سے عادی تحمل اور برداشت آج کے معاشرے میں پیدا کر لیں تو آدھی برائیاں ختم ہو جائیں۔ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر کمٹمنٹ ان کی شرائط پہ کر رہے ہیں، اور پھر آخری وقت تک اس کو توڑ نہیں رہے، اور بد زبانی بد کلامی کا جواب غصے طاقت سے دینے کی بجائے حضرت عمر کا ہاتھ روک رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تین چیزیں ہماری طرف سے یہ ایک اکنالجمنٹ ہے اپنے لیڈر کی، جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر آپ اپنے طور پہ اسٹڈی کریں تو سیرت میں آپ کو زندگی گزارنے کے ہزاروں ڈنگ ملیں گے، ہر طرح کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے سینکڑوں طریقے ملیں گے، اور یہی سیرت کا مقصد ہے۔ آج کی اس نشست کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے تئیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں،
ان کی اچھی چیزوں کو یاد کریں، ان کے اسباق کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ ان کو ہم اپنی زندگی میں ڈالیں، حصہ بنائیں۔ اور پیر صاحب نے اور قاری صاحب نے اور ہاشمی صاحب نے اور باقی مقررین نے جس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کری، سردار مظفر صاحب نے کتنی اچھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہر جگہ شادی پہ، کہیں خوشی میں، سالگرہ میں ایک دعوت نامہ لے کے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام محفلوں کا آج دعوت نامہ ان کی طرف سے آتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ آپ ان کی محفل سجائیں، اس کی محفل میں شرکت کریں، ان کی محفل میں ان کو یاد کریں اور درود و شریف پیش کریں، درود و سلام پیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے اصولوں، قواعد کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں۔ آفس نے چائے کا انتظام کیا ہوا ہے، تو آپ ضرور چائے پئیں، انجوائے کریں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے۔ میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا کے ساتھ اس محفل کو کنکلوڈ کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ دعا کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہمارے برسر امجد مالک صاحب کے برادر اللہ سے ندیم مالک صاحب کے لیے دعا کریں، کہ مرحوم ہے وہ چند دیر پہلے وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کر لیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ونقر قبره وسكنه في الجنة بحق لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ دیکھیں جی، آج جیسے کہ ماشاءاللہ برسٹر امجد صاحب نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کانفرنس رکھ کے جو اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ آغاز کیا ہے، ہمارے صبح کا آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ سارا دن ہم نے کافی جگہوں پہ جانا ہے، شاہ صاحب نے بھی اور میں نے بھی۔ تو اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ آج اصل عید آج ہے، کیونکہ جو ہمارے مسلمانوں کی جو اصل عید ہے وہ آج ہی ہے۔ تو میں سب اپنے دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو عید مبارک کہوں گا، اور آمد مصطفیٰ سیدہ اور سب کو میں کہوں گا کہ آج عید کا جشن ایسے منائیں کہ جو ہمارے پوری دنیا میں ایسا میسج آئے کہ واقع ہم مسلمان ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر صوبہ آج جشن منا رہا ہے۔ میں سب کو عید مبارک کہتا ہوں، اور میں شاہ صاحب کو کہوں گا وہ بھی اپنے کوئی خیالات کا اظہار کریں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं कुर्बान जाऊँ, आज तमाम मुसलमानों का जश्न है। और कैसा जश्न है कि पहले बनी इसराइल में एक नबी जो है उनकी बात को ना माना गया, तो जब सुबह उठे हैं किसी की माँ, किसी का बाप, किसी के घर वाले, पूरे ख़ानदान के ख़ानदान हलाल चीज़ जो है मछली खाने से मना किया, उन्होंने मछली खा ली, सारे बंदर बन गए। कुर्बान जाएं कि सरवर कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सरदार उम्मत है, तमाम गुनाह करके भी फिर भी अल्लाह करीम फरमा रहा है इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका तुबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। मरने तक तुझे मोहलत है, जब तक lahद में नहीं जाता तुम्हारी शक्ल तब्दील नहीं होगी। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अभी भी जश्न न मनाएं तो कब मनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।